الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اشف بي عن وجهي بحق أخيك الحسين اللهم صل على محمد پھر بھی یک زباں ہو کے زہرا کے خاندان پر صلوات پڑھیں بآواز بلند. صلوات فرض سمجھ کے پڑھیں، قرض سمجھ کے نہ پڑھیں. جتنے آل محمد ذہنوں میں بلند ہو سکتے ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں. سرکار رسالت مآب کی حدیث ہے کہ وہ کائنات کا سب سے بدترین کنجوس ہے جو ہم پر اور ہماری آل پر بہت کم آواز میں درود بھیجتا ہے. بلند آواز سے درود پڑھیں. نعرہ تکبیر. خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خالق کائنات کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی ہستی ہے تو سرکار محمد مصطفیٰ. ان کے نام کا نعرہ بلند آواز سے لگائے. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. جس کی روح علی محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح گردش کر رہی ہے اسے علی نے جتنی طاقت دی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماہ لاد ولا یعدی حقہ المجتہدون. صلوات. الذی لا یحب الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت مولود ولا وقت معلوم اجل ممدود. فقر الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته ووادعت بالسفور میدان ارض. اول دین معرفته وکمال معرفته تصدیق به وکمال تصدیق به توحید وکمال توحید الاخلاص له کما کمال اخلاص له نفی الصفات عنه لشهادت كل صفت انها غیر الموصوف وشهادت كل موصوف وغیر الصفت. ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد فقده ومن عده. بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قبلہ عالم ذاکر ہونے کا دعویٰ نہیں، بس دستگاہ آل محمد کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میرے بعد ملک کی ہستی آپ کے سامنے فضا مسائب پیش کی. ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے چند منٹ خطاب کرو. پوری دنیا میں یہ ہے کہ سندھ کے لوگ بہت بڑے مہمان نواز. سندھ کے لوگ
بہت بڑے مہمان نواز ہیں، اس لحاظ سے آپ میرے مہمان میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، اور مہمان کی حوصلہ افزائی کرنا سندھ کے لوگوں کا شیوا ہے۔ میں عالم ہوں نہیں جس کی بات پر آپ توجہ دیں یا خاموش ہیں، طالب علم ہوں تک آپ میری حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ اگر میری بات سمجھ میں آ جائے، آپ کے دلوں میں اترے، تو کوئی داد چاہوں گا، صرف ایک نعرہ چاہوں گا آپ سے، اور اس نعرے سے یہ اندازہ لگا لوں گا کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں نا، محمد آل محمد۔ پہلا لفظ بچوں سے گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی ہے، یہ آل محمد کا ذکر ہے، کوئی دنیا کا عام ذکر نہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو نبی بھی بڑی خاموشی سے سماعت فرماتے ہیں، انبیاء بھی بڑی خاموشی سے سماعت فرماتے ہیں۔ ہاں، میں آپ سے یہ نہیں کہا بولے جب میری بات آل محمد شیر یا کوئی آل محمد کا دل کو اچھا لگے، اس وقت نعرے کے میرے ساتھ بات کرنی ہے۔ پہلا لفظ آج کی تقریر کا، پاکستان کا بہت بڑا عالم صفی، جس کو کل تک دنیا سنی کہتی رہی، لیکن آج مرنے کے بعد سب نے لکھا یار وہ تو شیعہ تھا۔ کون؟ مولانا کوثر نیازی۔ جب سیدہ کی شان بیان کی ہے، اس ربائی کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اردو سے پیار کرنے والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اردو کو سمجھنے والے لوگ، آپ کی توجہ کی خاطر پہلی ربائی کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کوثر نہیں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیاہی سنگ اسود کی بناؤ سے، جناب سیدہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں سیاہی سنگ اسود کی اور بنا کر آب کوثر سے، سیاہی سنگ اسود کی بنا کر آب کوثر سے، کہتا ہے ثنائے سیدہ جبریل کے پر سے، ثنائے سیدہ کرتا ہوں میں جبریل کے پر سے، کہتا ہے فقط یوں ہی نہ گھر میں سیدہ نے چکیاں پیسی، فقط یوں ہی نہ میں سیدہ نے چکیاں پیسی، بڑی تقدیر پلٹی ہی کے چکر سے۔ حیدری، مہربانی جناب، مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ وہاں کے صلوات پڑھیں نا، محمد آل محمد۔ ڈھکی ہوئی انسانیت قائد حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ کل بھی یزید اور یزیدیت نے چاہا کہ کسی طرح حسینیت انسانیت کے ذہن سے محو ہو جائے، وہ خود مٹ گئے۔ ان کے لیے جو ربائی عرض کرنا چاہتا ہوں، شاعر کہتا ہے ظلم و ستم کی ہر نئی سازش کے باوجود، اگر میری اس ربائی پر توجہ کی تو انشاءاللہ یہ ربائی آپ کو اگلے سال کی اس مجلس تک یاد رہے گی۔ شاعر کہتا ہے ظلم و ستم کی ہر نئی سازش کے باوجود اب تک ہر ایک دل میں سلامت حسین ہے، ظلم و ستم کی ہر نئی سازش کے باوجود اب تک ہر ایک دل میں سلامت حسین ہے، ظلم و ستم کی ہر نئی سازش کے باوجود اب تک ہر ایک دل میں سلامت حسین ہے۔ وہ کہتا ہے جی کر بھی مر چکے ہیں یزیدان عصر نو، جی کر بھی مر چکے ہیں، جی کر بھی مر چکے ہیں، جی کر بھی مر چکے ہیں یزیدان عصر نو، مر کر بھی زندگی کی علامت حسین ہے۔ بسم اللہ۔ اسلام کا نعرہ لگانے والا جو سارا دن ڈھورا رہتے ہیں اسلام اسلام اسلام، ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پتہ چلے اسلام کہاں سے ملے گا۔ وہ کہتا ہے سوکھا ہے کہیں پیڑ کہیں شاخ جلی ہے، سوکھا ہے کہیں پیڑ کہیں شاخ جلی ہے، اور روئی ہے کہیں صبح ہو کہیں شام ڈلی ہے، سوکھا ہے کہیں پیڑ کہیں شام ڈلی ہے، روئی ہے کہیں صبح ہو شام ڈھلی ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام پر ناز کرنے والوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ میری ربائی آپ کے دلوں میں اترے تو اتنا بڑا نعرہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم آسمان پر جبریل کو پتا چلے آج لقمان میں شب بیداری ہے۔ وہ کہتا ہے سوکھا ہے کہیں شاخ جلی ہے،
سوکھا ہے کہیں شاخ جلی ہے، روئی ہے کہیں صبح ہو کہیں شام ڈھلی ہے، روئی ہے کہیں صبح ہو کہیں شام ڈھلی ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام کی تاریخ جھٹ کر ذرا دیکھو، اسلام تو مقروض حسین ابن علی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ پھر بھی یک زباں ہو کے زہرا کے خان پر صلوات پڑھاؤ۔ آئیو بسم اللہ۔ آج پوری دنیا میں مولا حسین کی شان ایک قصیدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طور پر یہ قصیدہ میں نے آج کی مجلس کے لیے رکھا ہے، تو پچھلے سال بھی کچھ قصیدے پڑھے تھے، میں نے ان کی فرمائش بھی ہے، مگر پہلے مولا حسین کی شان کا یہ قصیدہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں امن کا مسئلہ بنا ہوا۔ قبلہ، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر امن کا مسئلہ پیدا نہ ہوا ہو۔ اور یہ امن قائم کس طرح ہو سکتا ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ یہ امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ میرے بھائی مولا کے 2 منٹ خاموشی اختیار کریں، اس کے بعد آپ کا دل چاہے آپ کریں، مل کے صلوات پڑھیں نا محمد عالم محمد۔ پوری دنیا میں امن کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ اس وقت تک پوری کائنات میں امن پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ ساری کی ساری دنیا امن کے پروردگار حسین کے دروازے پر نہیں آتی۔ امن کے پروردگار حسین کے دروازے پر اگر یہ دنیا آ جائے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا حسینیت کا۔ صلوات محمد۔ حیدری۔ چند لفظ ہیں اس قصیدے کے پہلی لائن میں۔ مہر ماہ، اردو کو سمجھنے والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ قصیدہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہتا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ امن کا مہر ماہ بھی، 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 امن کا مہر مل کے نعرہ حیدری۔ امن کا مہر ماہ بھی، امن کا مہر ماہ بھی، امن کا مہر ماہ بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ امن مہر ماہ بھی، امن کا مہر ماہ بھی، امن کا مہر ماہ بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، 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 یہ کہہ گئے معین الدین کے دل کی بنا حسین ہے یا حسین ہے، دل کی بنا حسین ہے یا حسین ہے، دل کی بنا حسین ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نواؤں میں اور دعاؤں میں۔ اپنی ہر آواز میں، اپنی ہر دعا میں حسین کو یاد کرو تو کیا ہوگا؟ حسین کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ نواؤں میں دعاؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، نواؤں میں دعاؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہوں کا ہے راستہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہوں کا ہے راستہ اسے بنائے گا۔
راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے۔ سب سے پہلے پنجتن پاک کا وجود خالق کائنات خود فرما رہا ہے کہ اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو میرا تعارف نہ ہوتا، اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو میرا تعارف نہ ہوتا۔ اب خدا خود کہہ رہا ہے، مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اچھا پھر بھی ایک زبان ہو کے صلوات پڑھیں نا محمد علیہ۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو میرا تعارف نہ ہوتا۔ یہ شعر میں جو اللہ نے کہا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتا تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتا نہ تھا، نہ آتے یہ ظہور میں تو میں کسی کا بھی خدا نہ تھا، نہ آتے یہ ظہور میں تو میں کسی کا بھی خدا نہ۔ میری کل خدائی ہے، میری کل خدائی ہے، جن کے روبرو بنی پانچواں گواہ حسین ہے یا حسین ہے، بہت مہربانی حیدری۔ مل کے صلوات رہے اکتوبہ ہو کے زہرا کے خاندان اللہ محمد اللہ علیہ۔ یہ دین آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، یہ اسلام ملا کہاں سے؟ یہ اسلام دیا کس نے؟ یہ دین پہنچایا کس نے آپ تک؟ جس نے یہ دین پہنچایا جہاں جہاں یہ دین وہاں کون حکمران؟ پاکستان کی سرزمین، پاکستان رہنے والا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا سربراہ ہے کون؟ کوئی کہتا ہے میرا فلاں سربراہ، کوئی کہتا ہے میرا فلاں سربراہ، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا کون سربراہ ہے؟ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں ہی دان ہے، سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں ہی دان ہے، جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے، جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے۔ پاک سرزمین کا، پاک سرزمین کا، اس کے ہر مکین کا اب تو سربراہ حسین ہے یا حسین ہے، اب تو سربراہ حسین ہے یا حسین ہے، اب تو سربراہ حسین ہے۔ حیدری مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ مجھے حکم ہے فرمائش یہ کہ جناب علی کی ربائی آپ پڑھتے ہیں، وہ ربائی آپ سنائیں۔ آپ سب کا بھی ارادہ ہے، جگہ نہیں ہے وہ ہاتھ بلند کرنا۔ ماشاءاللہ مل کے صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد۔ یہ لوگ جو آج ہمیں کافر کہتے ہیں یہ آج سے نہیں ہے، انہوں نے معاذ اللہ جناب ابو طالب کو بھی کافر کہا، آج مجھے کافر کہتے ہیں۔ میں فخر کرتا ہوں اللہ مجھے ابو طالب جیسا کافر بنائے، جیسا ابو طالب کافر تھا مجھے بھی ویسا کافر بنا دے۔ یہ لوگ جب سرکار شاہ شمس تبریز کی دربار میں گئے، کہنے لگے سرکار آپ سارا دن علی علی کرتے ہو، سارا دن علی علی کرتے ہو، علی کے سوا آپ کو کچھ آتا ہی نہیں، علی کے سوا آپ کو کچھ آتا ہی نہیں، آپ نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب کریں گے، جب سوال کریں گے تو آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ آپ کو سوائے علی کے کچھ آتا ہی نہیں۔ تو سرکار شاہ شمس تبریز کو جلایا، وہ ملنگ تھا، بولی نہیں ملنگ تھا، علی کا ملنگ تھا، علی پر اتنا ناز تھا۔ انہوں نے کہا کہ سنو
سرکار نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کو سوائے علی کے کچھ آتا نہیں، فرشتے آئیں گے سوال کریں گے من ربک من دینک کو، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو سوائے علی کے کچھ آتا نہیں۔ سرکار شاہ شمس تبریز کو جلال آیا، سرکار کہتا ہے فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ حیدری، میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ جب یہ جواب سنا سرکار کا تو منہ لٹکائے جانے لگے۔ تو سرکار شاہ شمس تبریز نے کہا کہ سنو، ایک سوال تم نے کیا، میں نے جواب دیا، ایک جواب میری طرف سے سنتے جاؤ، ایک جواب میری طرف سے سنتے جاؤ۔ سرکار نے جناب آگے کہا، مل کے سلوات پڑھے محمد و آل محمد کے نام۔ سرکار کہتے ہیں فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں اس ربائی پر۔ فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ وہ میرا دیکھنے والا تو دیکھتا ہوگا جو کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ سرکار کہتے ہیں فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ وہ میرا دیکھنے والا تو دیکھتا ہوگا، اور ضرور کرنا پڑے گا انہیں لحاظ میرا، میرے کفن پہ یاد علی لکھا ہوگا۔ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مل کے سلوات پڑھے نا محمد آل محمد کے نام۔ پہلے تو میں یوں ہی پڑھ جاتا، مگر اب میرے سامنے ایک عالم دین تشریف فرما ہے، بڑا محتاط ہو کے پڑھوں گا۔ اور یہ بھی ہے مولا کا فرمان ہے کہ جب کوئی بڑا عالم سامنے ہو تو چھوٹے پڑھنے والے کو، چھوٹا عالم تو نہیں طالب علم، زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم سے اجازت طلب کر کے باواز بلند صلوات پڑھے میں بھائی۔ فرشتے قبر میں آئیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ وہ میرا دیکھنے والا تو دیکھتا ہوگا، اور ضرور کرنا پڑے گا انہیں لحاظ میرا، کیوں؟ میرے کفن پہ جو ناد علی لکھا ہوگا۔ شاہ شمس تبریز کہتے ہیں کہ میں نے ایک عالم میں دیکھا کہ میں قبر میں گیا، فرشتے آئے، انہوں نے جب سوال و جواب کیا تو مجھے وہ منافق یاد آ گئے یار، انہوں نے کہا تو سچ تھا۔ فرشتوں نے کہا سرکار ہم آئے ہیں حساب و کتاب کے لیے، تو سرکار نے کہا ہم تو حساب کتاب کے لیے نہیں آئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہاں پھر کیوں آئے ہو؟ جب حساب کتاب آتا ہی نہیں تو قبر میں کیوں آئے ہو؟ تو فرشتوں کو جو جواب دیا سرکار نے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سرکار کہتے ہیں ہم حسابی نہ کتابی، ہم حسابی نہ کتابی، پر اتنا جانتے ہیں کیا کہ اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ ہم حسابی کتابی، پر اتنا جانتے ہیں کہ اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم قبر میں آئے کیوں ہو؟ تو سرکار نے کہا کہ اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں، اور زندگی بھر اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں۔ حیدری، مل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ بس کے بلا زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو حکم ہے وہ کشیدہ آپ کے سامنے پیش کر کے سرکار کو اسٹیج دیتا ہوں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ آج کا بے غیرت ملا کہتا ہے کہ جناب ابو طالب معاذ اللہ مسلمان نہیں تھا۔ اس جاہل اور بے غیرت ملا کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج تجھے پتہ چلے کہ حضرت عمران کتنا بڑا صاحب ایمان تھا، اور یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کم سے کم جناب ابو طالب کی شان بیان کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سرکار میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسے تین چیزوں کی ضرورت، تین چیزیں اس کے پاس نہ ہو۔ پہلی، مخلص قیادت ہو۔ مخلص قیادت، بے باک، نہ ڈر، بے لوث، اور نہ جھکنے والا نہ بکنے والا قائد ہو۔
دوسری حمایت، جب تک حمایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ووٹر نہیں، سپورٹر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور جو تیسری بات ہے وہ ہے دولت۔ تو مدینے ایک قائد اٹھا تحریک اسلام لے کر، اس کی حمایت کرنے والا ابو طالب، اور اس تحریک پر دولت خرچ کرنے والی جناب خدیجہ۔ اس ابو طالب کی شان کا قصیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے ہر قدم پر نبی کی حفاظت کی۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام۔ عالمی بے بدل مانیے لم یزل، 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 عالمی بے بدل مونس دین بائے عرفان ہے۔ جناب ابو طالب کی شان مانیے لم یزل، عالمی بے بدل مونس دین بائے عرفان ہے۔ یہ اس کا قافیہ ہے، عرفان ہے، عرفان ہے۔ مانیے لم یزل، عالمی بے بدل مونس دین منبع، یہ جناب ابو طالب کی شان بیان کرے گا۔ مونس دین منبع عرفان ہے، یہ ردیف اور یہ کافی آپ کے ذہنوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے سال سے بھی اگلے سال کی اس مجلس تک یہ قصیدہ آپ کے ذہنوں سے نہیں ہٹے گا۔ مانیے لم یزل، عالمی بے بدل مانیے لم یزل، عالمی بے بدل مونس دین منبع عرفان ہے۔ مانیے لم یزل، عالمی بے بدل مونس دین منبع عرفان ہے۔ اس کے کیوں نہ اٹھائے خدا ناز بھی، اس کے کیوں نہ اٹھائے خدا ناز بھی، جو اسی کے نبی کا نگہبان ہے۔ یہ ہے جناب ابو طالب۔ اس کے کیوں نہ اٹھائے خدا ناز بھی، اس کے کیوں نہ اٹھائے خدا ناز بھی، جو اسی کے نبی کا نگہبان ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کا ملا کہتا ہے کہ حضرت عمران صاحب ایمان نہ تھا، صاحب ایمان نہ تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا صاحب ایمان تھا، اس کو ایمان کی ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ جس کے صدقے میں ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی کہہ دو کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جس کے صدقے میں ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی کہہ دو کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اس کے گھر میں ایمان کی کیا کمی، اس کے گھر میں ہے ایمان کی کیا کمی، اس کے گھر میں ایمان کی کیا کمی، جس کا بیٹا علی کل ایمان ہے۔ حیدری بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر شعر میں ایک مکمل تاریخ قبلہ میرے سامنے تشریف فرما ہے، تائید کریں گے۔ جس کے سائے میں پلنے کا ہے یہ اثر، ایک نبی بن گیا، ایک ولی بن گیا۔ دو بچے ابو سفیان نے پالے، دو بچے جناب عمران نے پالے۔ اس کے دو بچوں کا نتیجہ دیکھ لو، ایک معاویہ ایک یزید۔ اس نے دو پالے، وہ کیا بنے؟ جس کے سائے میں پلنے کا ہے یہ اثر، ایک نبی بن گیا، ایک ولی بن گیا۔ جس کے سائے میں پلنے کا ہے یہ اثر، ایک نبی بن گیا، ایک ولی بن گیا۔ جو خدا کی امانت کا نگران ہے، جو خدا کی امانت کا نگران ہے، وہ زمانے میں بس ایک عمران ہے۔ حیدری اس کا گھر
کتنا پاک، کس طرح پاک، کیسے پاک ہوا، یہ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. ذرا توجہ میری طرف ہو، مل کے صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. قبلہ صاحب. جس کے گھر کی طہارت بہو بن گئی، بیٹا قصر شریعت کا معمار ہے. جس کے گھر کی طہارت بہو بن گئی، بیٹا قصر شریعت کا معمار ہے. اس کے ایمان پر کر رہا ہے شبہ، اس کے ایمان پر کر رہا ہے شبہ، اس کے ایمان توجہ کر رہا ہے شبہ، جو ہمارے نبی کا نگاہ بان ہے. بسم اللہ. اچھا جی. اچھا ماں کافر. سبحان اللہ. حیدری. بسم اللہ. کافر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام پہ. بھائی کی ربائی آپ نے سنی. ایک سرائکی کی ربائی بھائی کی بات مجھے یاد آ گئی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی خدمت پیش کروں. مل کے صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. بتانا چاہتا ہوں کہ ان کافروں کا انجام کیا ہے. یہ جو آج لکھ رہے ہیں کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر، ان کا انجام بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن علی کا انجام کیا ہے. کیا بنتا ہے انجام؟ وہ کہتا ہے بنے جو مشکل تکی میں بچنا ہے، بنے جو مشکل تکی میں بچنا ہے، اگال مشکل کشا تو پوچھ لے. بنے جو مشکل تکی میں بچنا ہے، اگال مشکل کشا تو پوچھ لے. علی دا رتبہ میں کیا دساواں، نبی تو پوچھ لے خدا تو پوچھ لے. بنے جا مشکل تکی میں بچنا ہے، بنے جا مشکل تکی میں بچنا ہے، اگال مشکل کشا تو پوچھ لے. علی دا رتبہ میں کیا دساواں، نبی تو پوچھ لے خدا تو پوچھ لے. او آدائے ولائے حیدر دا کیا مزہ ہے، عدم دی گھلدی ہوا تو پوچھ لے. ولائے حیدر دا کیا مزہ ہے، عدم دی گھلدی ہوا تو پوچھ لے. تے بغض حیدر دی کیا سزا ہے، اگال جنرل ضیاء تو پوچھ لے. حیدری. اچھا جی. پھر پڑھتے پھر پڑھتے پھر پڑھتے پھر پڑھتے پھر پڑھتے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وعدہ بنے جا مشکل تکی میں بچنا ہے، اگال مشکل کشا تو پوچھ لے. بنے جا مشکل تکی میں بچنا ہے، اگال مشکل کشا تو پوچھ لے. علی دا رتبہ میں کیا دساواں، نبی تو پوچھ لے خدا تو پوچھ لے. وعدہ ولائے حیدر دا کیا مزہ ہے، عدم دی گھلدی ہوا تو پوچھ لے. تے بغض حیدر دی کیا سزا ہے، اگال جنرل ضیاء تو پوچھ لے. حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. صلوات پڑھو محمد آل محمد. قبلہ میرے سامنے تشریف فرما ہے. سرکار یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، مگر شاعری میں کسی قصیدے میں یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. پوری تاریخ ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں. ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کون تھا، ابو طالب کون تھا، ابو طالب کون تھا. وہ ابو طالب ہے جس نے کائنات میں سب سے پہلے ہے الحمدللہ
نہ آیا خدا کو یہ جملہ پسند نہ آیا خدا کو یہ جملہ پسند نہ آیا خدا کو یہ جملہ پسند کہ اسی سے شروع دیکھو قرآن ہے. بہت مہربانی بہت مہربانی. صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. کتنا بڑا مسلمان. آج کا بے غیرت ملا کہتا ہے مسلمان نہیں. میں بتاتا ہوں کتنا بڑا مسلمان ہے. کیا کیا دیا اس نے دین کو, کیا کیا دیا اس نے دین کو. جس کی پوتی کی چادر کے سائے تلے تیرے اسلام کو زندگانی ملے. جس کی پوتی کی چادر کے سائے تلے تیرے اسلام کو زندگانی ملے. ہو بنا لا الہ جس کا پوتا حسین, ہو بنا لا الہ جس کا پوتا حسین, سچ بتاؤ وہ کیسا مسلمان ہے. صلوات پڑھے نا محمد والا. بس قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لیتا. پھر انشاءاللہ قصیدے تو بہت سارے ہیں جو آج کی اس مجلس کے لیے میں آپ کے لیے لے آیا تھا. بہرحال میری عادت نہیں کہ میرے سامنے علماء بیٹھا ہوا ہو اور میں اسٹیج پہ کھڑا رہوں. بس صرف دو جملے مصائب کے, ایک سلام صرف مصائب کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. 10ویں کی رات میری گزارش ہے کہ فضائل میں اگر آپ بولیں جتنا بولیں, مگر یہ مصائب پڑھنے لگا ہوں. حسین کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ خاموشی اختیار کریں. بچوں سے بھی کہتا ہوں, بڑوں سے بھی کہتا ہوں. 10ویں کی رات میرا مولا حسین شب سے گفتگو کر رہا ہے, رات سے گفتگو کر رہے ہیں, رات کو کچھ سمجھا رہے ہیں, رات کو اس شب کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. کیا سمجھانا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سلام کی صورت میں, کہ امام حسین کی اور اس رات کی گفتگو جو ہوئی ہے وہ سلام کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین اس شب کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. عاشور کی شب کچھ دیر ٹھہر, 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 عاشور کی شب کچھ دیر ٹھہر. جی بھر کے یہ منظر دیکھ تو لوں, عاشور کی شب کچھ دیر ٹھہر, عاشور کی شب کچھ دیر ٹھہر. جی بھر کے یہ منظر دیکھ تو لوں, مہتاب فلک کچھ اور چمک, مہتاب فلک کچھ اور چمک. میں چہرہ اکبر دیکھ تو لوں, عاشور کی شب کچھ دیر ٹھہر, عاشور کی شب کچھ دیر ٹھہر. یہ نور نظر یہ لخت جگر زینب کی دعاؤں کا ہے ثمر. یہ نور نظر یہ لخت جگر زینب کی دعاؤں کا ہے ثمر. برچھی کے لگنے سے پہلے, برچھی کے لگنے سے پہلے میں سینہ اکبر دیکھ تو لوں, عاشور کی شب کچھ دیر ٹھہر, عاشور کی شب کچھ دیر ٹھہر. اے لال نبی اے رش کے کمر, اس آس پہ بیٹھی ہے
مٹی میں ملنے سے پہلے دستار تیرے سر دیکھ تو لوں، عاشور کی شب کچھ دیر چل، عاشور کی شب کچھ دیر چل، یوسف سے ہنسی فرزند جوان، ایک رات کا ہے اکبر مہمان، یوسف سے ہنسی فرزند جوان، ایک رات کا ہے اکبر مہمان، تسکین ملے جس سے دل کو، تسکین ملے جس سے دل کو، وہ روح منور دیکھ تو لوں، عاشور کی شب کچھ دیر